سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے ہمارے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ احد میں ایک موقع ایسا تھا جب یہ افواہ اڑائی کفار نے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم شہید ہو گئے، مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ اب کچھ مایوس، کچھ پریشان، ایسے میں منافقین مشورہ دینے لگ گئے، چلو اب صلح کر لو مشرکین مکہ سے۔ اس وقت مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان تھے۔ اب کیا فائدہ لڑائی جھگڑے کا، تو یہ تم سے اب لڑی تو جائے گی نہیں، حضور کا تو انتقال ہو گیا، تو اب ایسا کرو ابو سفیان کے پاس چلے جاؤ، ہم تمہاری صلح کروا دیتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو اب معاملہ ختم کر لو۔ یہ منافقین نے مسلمانوں کو مشورہ دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ کفار کا ایسا کہنا نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت ساری پالیسیز ایسی بنتی ہیں، خارجہ پالیسی میں ہم کہتے ہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹریڈ کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کچھ چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے، کچھ ایکسپورٹ کرنی ہے، اور کچھ ہم نے مراعات بھی لینی ہے، ہم نے آسانیاں بھی لینی ہیں، ہم نے گرے لسٹ سے بھی نکلنا ہے۔ تو بہت سارے اپنے بزنس کے معاملات کے لیے ہم ان کا کہنا مانتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے، تجارتی دوستیاں، اس کی اجازت تو ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن ایسا معاہدہ، ان کی ایسی ڈیمانڈ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، کہا جا رہا ہے اگر تم اس میں بھی ان کا کہنا مان لو گے تو پھر وہ تمہیں پھیر دیں گے۔ کس سے پھیر دیں گے؟ تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ کس طرف پھیر دیں گے؟ دوزخ کی طرف پھیر دیں گے۔ واضح طور پر منع کر دیا گیا۔ فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تم ان کا کہنا کیوں مانو گے؟ ہیلپ کے لیے، کچھ تعاون کے لیے، تجارتی راہداریوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، تمہارا مددگار تو اللہ ہے۔ اب اگر اللہ کریم کسی کی مدد کرنا چاہے، ساری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو، کیا ساری دنیا مل کر اس کو اللہ کی مدد سے محروم کر سکتی ہے؟ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کرنے کا ارادہ کر لے، ساری دنیا ہی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو، یونائٹڈ نیشن اس کی پشت پناہی پر آ جائے اور ساری دنیا اس کی پشت پناہی پر آ جائے، جب اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے تو کیا وہ سب مل کر اس کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو، جس کا یقین ہے اپنے رب پر، وہ یقین رکھے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، ناصر مددگار کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی مددگار ہیں سب سے بہتر اللہ ہی ہے۔ وقتی طور پر تمہیں مدد مل گئی کہیں سے، لیکن اس کے لمبے ٹائم میں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں تمہارے، اور ہم بہت سارے نقصانات ہم نے ایسے برداشت کیے ہیں، لیکن فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی پھر کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی مددگار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ میں اس پر کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اس دور میں
اگرچہ ممالک کی دوڑ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ہتھیار بنائیں، ہمارے پاس دور جدید کی بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی ہو، ممالک اس پر خرچ کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار، اور اپنے ڈیفنس کے لیے جتنے بھی اسباب جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جو تہذیبوں کی جنگ ہے، کوئی بھی لفظ آپ اس کو کہہ لیں، وہ جنگ اسلحہ سے نہیں لڑی جا رہی، وہ جنگ آپ کے لوگوں کو خرید کر ان کے ذریعہ سے لڑی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بندے کیوں بھیجے لڑنے کے لیے، ان کے بندے ہیں نا۔ ایک جہاز جو ہم نے طیارہ ہم نے بنانا ہے، اس پر اتنے ملین ڈالرز کا خرچہ ہے، اس کو ہم بنائیں یا خریدیں تو اتنے ملین ڈالرز ہم ان کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ قسم کی گاڑیاں دیتے ہیں، اچھے پیکیجز دیتے ہیں، ان کے ہاں تنظیمیں بناتے ہیں، NGOs بناتے ہیں اور فنڈنگ وہاں کرتے ہیں۔ تو جو ہم لڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لوگوں کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی۔ اب دیکھیں ملک پاکستان بنا ایک نظریہ کی بنیاد پر، نظریہ دلوں میں تھا، ذہن بنا تو کسی کو کیا ضرورت ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک اس کا گھر ہے، سب کچھ چھوڑ کر وہ جان قربان کر رہا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیا تھا وہ؟ ایک نظریہ تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خاطر ہم نے ملک حاصل کرنا ہے اور اسلام کی خاطر ہم اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیں گے۔ صحابہ نے چھوڑا تھا، اپنے اعلیٰ تجارت بزنس سب کچھ تھا، وہ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ چلے گئے۔ تو یہ ایک ذہن بنا تھا۔ ہمارا ملک اس نظریہ کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ اب کی کتابوں میں بھی کچھ حصہ موجود ہے، لیکن پرانی جو نصاب کی بکس تھی ان میں تو بڑی ڈیٹیل تھی، دو قومی نظریہ کیا تھا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا، وگرنہ موسم، ہوائیں اور یہ چیزیں اور زرعی زمینیں تقریباً مشترکہ ہی ہیں، زبان بھی بہت سے ہمارے ادھر کے علاقوں کی یہاں کے علاقوں کی مشترکہ ہے، لباس میں بھی بہت سارا اشتراک ہے، لیکن نظریہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جس گائے کے حلق پر چھری چلاتے ہیں وہ اس کے پیشاب کو پیتے ہیں، کتنا بڑا نظریاتی فرق ہے۔ ہم صرف ایک رب العالمین کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ تو یہ نظریاتی فرق ہے۔ تو اگر نظریہ ہی بدل دیا جائے، اگر نظریہ ہی چینج کر دیا جائے، یہاں اور وہاں والوں کا نظریہ ہی ایک ہو جائے، تو پھر یہ سرحد کا کوئی فائدہ رہ جائے گا۔ ایک بڑا زبردست قول ہے کسی دانا کا کہ جب نظریاتی سرحدیں ختم ہو جائیں تو پھر جغرافیائی سرحدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو نظریاتی سرحدوں کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو خرید کر۔ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ لوگوں کو خریدا جائے، انہی کے لوگوں کو خریدا جائے۔ ہم خوش ہو رہے ہیں جی، بہت بڑا ایوارڈ مل گیا جی، پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے جی ہماری فلم کی، دنیا پذیرائی کر رہی ہے۔ کون پذیرائی کر رہا ہے؟ دنیا میں کس نے پذیرائی کی ہے؟ یہ بھی تو سوچو نا کہ پذیرائی کر کون رہا ہے۔ آپ کو صرف پذیرائی چاہیے، آپ ریڈ لائٹ ایریاز بنا دیں گے تو اس میں بھی وہ پذیرائی دیں گے۔ آپ کو صرف پذیرائی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا پذیرائی کر کون رہا ہے۔ اگر ہمارے ملک سے کسی شخصیت کو چنا جائے، تل ابیب بلایا جائے، وہاں پر ایک تقریب میں اس کو بہت بڑا انعام و اکرام دیا جائے، تو کیا آپ اس بندے سے خوش ہوں گے؟ تل ابیب یعنی اسرائیل میں اگر کسی کو بلا لیا جائے، اسرائیل ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، نظریاتی لڑائی ہے، نہ اس نے ہمارا کچھ چھینا، نہ ہماری زمین ان کے ساتھ لگی۔ انڈیا کے ساتھ تو ہماری ایک زمین کا بھی جھگڑا ہے نا، کشمیر کا، اس کے ساتھ کوئی زمینی جھگڑا نہیں، نظریاتی جھگڑا ہے۔ اب ایک بندے کو اسرائیل میں بلایا جاتا ہے اور اس کو وہاں کا قومی اعزاز دیا جاتا ہے، بہت بڑا انعام و اکرام دیا جاتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے جناب دنیا پذیرائی دے رہی ہے اس بندے کو؟ ہم کہیں گے نہیں، اس کو جو ہمارے دشمن نے بلا کر اعزاز دیا ہے، انعام دیا ہے، تو یہ بندہ غدار ہے۔
RSS ایک بندے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے بھیج دیتی ہے. راشٹریہ سیوک سنگھ ہندوستان کی تنظیم مسلمانوں کے مخالف ہے, مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی. وہ ایک پروگرام کرتی ہے, کہتی ہے بندہ بہت اچھا, بہت بڑا کام کر رہا ہے, انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہے. وہ ایک بندے کو کروڑوں روپیہ بھیج دیتی ہے یا اس کو انعام بھیج دیتی ہے, تو آپ کیا خوش ہوں گے کہ دنیا پذیرائی کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, اس کو جو ہمارے دشمنوں نے دیا ہے اتنا زیادہ, اس میں یہ غدار ہے. اگر کسی شخص کو ہائر کرتی ہے اور اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام دیتی ہے تو ہمیں تشویش ہوگی, ہم کہیں گے یہ کا ایجنٹ ہے, ہمارے دشمنوں کا ایجنٹ ہے. اور ہمارے ہاں ایک ایسی تنظیم جس تنظیم کا کام ہی ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے, وہ ایک فلم بنانے پر پذیرائی دیتی ہے, اور اس فلم بنانے پر جو خرچ آ رہا ہے وہ خرچ کون اٹھا رہا ہے؟ خرچ بھی وہی اٹھا رہے ہیں, امریکہ والے. وہاں کی کمیونٹی ہے, وہاں کی ایک تنظیم ہے, وہ خرچ اٹھا رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ جو اتنا شور لگاتے ہیں, اتنا زور ہو رہا ہے, اتنی مخالفت کرتے ہیں, یہ محدود کرتے ہیں کہ مرد اپنی عورت تک محدود رہے, شادیوں تک محدود رہے, یہ بے راہ روی نہ ہو, زنا نہ ہو, ہم جنس پرستی نہ ہو, تو ان کے ذہنوں میں ایسے حسین انداز میں ان ڈیل دو کہ ذہن ہی تبدیل ہو جائے. والدین کڑتے رہیں بیٹا نہ ایسا نہ کر, لیکن اس کا پہلے سے ہی آپ ذہن بنا دو. اور فلموں کے ذریعے یہ ذہن بنانا نہایت آسان ہے. آپ کسی کو ہیرو بنا دیں اور کسی کو ولن بنا دیں. اب ولن کو جو بھی رول دیا جائے گا, جتنا مرضی اچھا ہو, دیکھنے والوں کو وہ برا ہی لگے گا. ہیرو کو جو بھی رول دیا جائے گا, جتنا مرضی برا ہوگا, وہ دیکھنے والوں کو اچھا ہی لگے گا. ہمارے ہاں ماضی میں اسی گروپ نے ایک فلم بنائی, اور ہمارے اردو ادب کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار کو, اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو اللہ اس کی بخشش فرمائے, دعا ہے اس کے لیے. ایک بہت بڑے افسانہ نگار کو اس میں ہیرو بنا دیا. اب وہ لکھ رہا ہے, لکھتے لکھتے شراب پی رہا ہے. میں نے نہیں دیکھی, میں نے ایک کالم پڑھا, ایک کالم نگار کا, اس نے اس پر کالم لکھا, تو اس سے مجھے تشویش ہوئی. اب وہ لکھ لکھ کر شراب پی رہا اور اس کو ہیرو دکھایا ہوا ہے. اور ولن کس کو بنا دیا؟ علامہ اقبال کے نہایت قریبی دوست چودھری محمد حسین, ایک نہایت نیک شخص, اتنا نیک شخص کہ اس نے ساری زندگی اقبال کی یتیم بچوں کے لیے وقف کر دی. جاوید کو انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجنے والا یہ شخص تھا چودھری محمد حسین. اس کا کام کیا تھا کہ بھئی یہ جو غلیظ افسانے لکھ رہا ہے, میں اس کو چھپنے نہیں دوں گا, میں اس کی اشاعت نہیں ہونے دوں گا. وہ غلاظت اس دور کی, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. میں ایک بار جہلم گیا, بک کارنر ایک بہت بڑا طباعتی ادارہ ہے, ان کے عرس کا موقع تھا, تو انہوں نے سیل لگائی 50% آف کی. تو مجھے کچھ بکس اچھی لگی, تو میں نے دیکھا, ادب کا ذوق مجھے بھی ہے, تو میں نے کہا یار شاہکار افسانے اس بندے کے ہیں, تو یہ بندہ بڑا نام ہے اس کا اردو میں, اس کے افسانے سب سے ٹاپ پر ہیں, پڑھنے چاہیے. میں کتاب گھر لے آیا. میرا معمول ہے میں پہلے کتاب کو اپنے بیڈ روم میں رکھتا ہوں, پھر جتنا مطالعہ کرنا اس کے بعد میں پھر لائبریری میں رکھ دیتا ہوں. جب اس کا میں نے مطالعہ کیا تو میں نے فوراً وہاں سے کتاب اٹھا دی, اس لیے کہیں بچے نہ دیکھ لیں. ایسی حیا سوز کتاب, اتنا فحش لکھنے والا شخص, اس کو ہم نے بنا دیا ہیرو. اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ یار یہ تم بے حیائی والے کام کر رہے ہو, اتنے تم فحش تم افسانے لکھ رہے ہو, نہ لکھو, اس کو بنا دیا ویلن. اب جو یہاں پر فلمیں بن رہی ہیں, اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کو سارا معاملہ سمجھ لگ جائے گا. وہ فعل جس فعل کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا, عذاب بھی معمولی نہیں آیا, جتنی قوموں پر عذاب آیا ان میں سب سے شدید عذاب قوم لوط کا عذاب تھا. آسمان سے آگ برسائی گئی ان پر, آگ میں پکے ہوئے پتھر برسائے گئے ان پر. ہم جنس پرست تھے وہ لوگ. آج اسی ہم جنس پرستی کو ہمارے اس ملک میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو ہم کب جاگیں گے؟ ہم کسی چیز پر پابندی تو نہیں لگا سکتے, لیکن کم از کم اپنا ذہن تو بنائیں نا, اپنے بچوں کو تو بتائیں
یہ سمجھائیں اپنی نسلوں کو کہ کس طرح اس میڈیا کے ذریعہ سے اچھے کو غلط اور غلط کو اچھا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، کیا درد سے اس نے کہا ہوگا، سنے گا اقبال کون تیری، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ کیا باتیں آپ سنا رہے ہیں؟ اقبال اس دور میں کہہ رہا تھا یہ باتیں لوگوں کو آؤٹ آف فیشن لگتی ہیں، تو آج تو بڑا زمانہ بیت گیا، آج تو عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں اقبال ہی کا ایک قول ہے، وہ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے نا، اس کے قول کا مفہوم عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں یورپ والے جتنا چینج لائیں گے، جتنی جدت لائیں گے، اتنا ان کی ترقی ہے اس میں، لیکن ہماری ترقی اس میں نہیں ہے۔ ہماری ترقی اسی میں ہے ہم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارا ماضی کیا ہے؟ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدموں سے جڑے رہیں۔ بمصطفیٰ برساں خوے شرا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ خود کو جیسے بھی ہو حضور کے قدموں تک لے جاؤ، گھسیٹ کر لے جاؤ، جیسے لے جا سکتے ہو حضور کی دہلیز تک خود کو لے جاؤ۔ اگر در مصطفیٰ چھوٹ گیا تو تمہاری ساری دینداری بولہبی ہو جائے گی، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائے گا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کیا حسین تخیلات ہیں، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ حضور کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا وفادار بنائے۔ تو قرآن نے واضح طور پر کیا دیا، اگر تم ان کے کہنے پر چلے، اگر تم کفار کے کہنے پر چلے تو پھر یہ تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی صنعت نازل نہیں کی، اور ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم اس کے اذن سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ اب احد کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ تھا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، مسلمان لڑے، اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، کفار پسپا ہو گئے، بھاگ گئے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اب یہ جو اللہ کا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ تھا یہ پورا ہو گیا۔ اب جو پھر نقصان ہوا وہ کس وجہ سے ہوا، وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم ماننے میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کی، تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ فرمایا تم نے نافرمانی کی تو پھر تمہارا نقصان ہوا۔ اب نافرمانی کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، 50 تیر انداز تھے، عبداللہ بن جبیر ان کے کمانڈر تھے، امیر تھے، حکم یہ تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، اور آپ کے امیر عبداللہ بن جبیر ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے، جنگ جیتے ہارے، آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ جب کفار بھاگ گئے 35 افراد نیچے آ گئے، انہوں نے کہا جی حضور کا جو ارشاد تھا اس کا مطلب جنگ کے متعلق تھا، تو اب تو کفار بھاگ چکے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کے ارشاد کا کھلم کھلا انکار نہیں کیا، اس میں تعویل کی، اس کے معنی میں غلطی ہوئی ان سے، لیکن جو انہوں نے امر کا انکار کیا نا وہ یہ تھا کہ ان کا امیر کہہ رہا تھا تم نے نیچے نہیں جانا، انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے قائد کی اطاعت نہیں کی تھی، جو
علماء نے کہا ہے کہ یہ جو امر کی مخالفت کی، اس سے مراد حضور کا حکم ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ مفسرین کیا کہہ رہا ہے، نہیں، حضور کے حکم میں انہوں نے تعویل کی تھی۔ یہاں جس چیز کی مذمت ہو رہی وہ یہ کہ رسول اللہ نے جس کو امیر تم پر مقرر کیا تھا تم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے، جو ایک لیڈ کر رہا ہے تمہیں 50 لوگوں کو، وہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نیچے نہیں جاؤ تو پھر تم نیچے گئے ہو، یہ تم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے کی مخالفت سے جب اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو آج تو ہم رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن یاد رہے کہ اگر صحابہ کرام سے خطا ہوئی ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبان دراز کرے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا۔ اے حضور کے صحابہ، تم سے خطا ہوئی، اس نے تم کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ پھر ایک حالت ایسی ہوئی کہ مسلمان میدان چھوڑ کر چلے گئے اور حضور علیہ السلام پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں۔ حضور کی آواز سن کر پھر بہت سارے واپس آ گئے۔ اس کیفیت کو اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹھ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم بالائے غم میں مبتلا کیا تاکہ مال غنیمت سے محرومی اور اس شکست کی مصیبت پر تم غم زدہ نہ ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسری منافقوں کی جماعت اپنی جانوں کے متعلق پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کی طرح ناحق بدگمانی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملہ میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کہیے بے شک تمام معاملات میں اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرے اور تمہارے دلوں کو وسوسوں اور اندیشوں سے صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب زخمی مسلمان، جو زخمی صحابہ کرام تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند بھیج دی، وہ نہایت سکون سے سو گئے۔ لیکن جو منافقین تھے ان کو کوئی نیند نہیں آ رہی، وہ ڈرے ہوئے ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ آتے تو بچ جاتے، یہ جو مر گئے ہیں یہ نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب موت آنی ہے تم جہاں بھی ہوگے موت تم تک پہنچ جائے گی۔ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئی تھیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔